ہم آتے ہیں احتیاطی تدابیر اس بیماریوں کے لیے۔ صحیح نیند لینے کے لیے ہلکی غذائیں کھائیں رات کو۔ عصبی دباؤ کو کم کرنے کے لیے ہلکی غذائیں اور دہی کا استعمال کریں۔ اور اگر نیند نہیں آتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گرم دودھ 1 گلاس لیں اور انشاءاللہ میٹھی نیند آئیں گے آپ کو۔ ساتھ ہی ہم ایک اور بات کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ پریشانی ہے، کہیں نیند نہیں آتے ہیں، نیندیں اڑ گئیں اور پریشانی ہے۔ پریشانی کس چیز کا ہے؟ اب یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کو کون سے پریشانی ہوا ہے، خدا نہ کرتا کوئی بھی پریشانی پھر نیند اڑ جاتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ذہن کی سکرین کو بالکل صاف کر دیں، آنکھیں بند کر کے گہری سانس لیں، رک کے رکھیں سانس کو ہولڈ رکھیں بالکل، یا لیٹ جائیں، سیدھا لیٹ جائیں، سانس کو ہولڈ رکھیں، گہرا سانس ہولڈ رکھیں، پھر چھوڑیں، پھر لیں، سانس ہولڈ رکھیں، پھر لیں۔ اسی دوران آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد آپ سیدھے لیٹے ہوئے نیند آپ کو آ جائیں گے، یا پھر سائیڈ لو، آپ یقین مانیں اسی وقت نیند آنا شروع ہو جائے گی، عصبی دباؤ آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ اعصاب کو ریلیکس رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اس طرح کی بہت ساری احتیاطی تدابیر کریں اور اس طرح کی کچھ کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ موسیقی سنتے ہیں، تو موسیقی سنتے سنتے اور نیند آ جاتا ہے، وہ عادی ہوتا ہے۔ میں خود بذات خود موسیقی سنتے ہوئے مجھے نیند نہیں آتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہوئے مجھے نیند نہیں آتی ہیں۔ تو سارے لوگ بھی ایسے بھی نہیں ہوں گے جو کہ ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے نیند اڑ جاتے ہیں، موسیقی سننے کی وجہ سے بھی نیندیں اڑ جاتی ہیں، بہت سے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ احتیاط کریں۔ کچھ لوگ عادی ہو چکے ہوتے ہیں میوزک کے ساتھ اور ٹی وی چلتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ میں خود بھی حیران ہوں کہ کیسے، لیکن ایسے لوگوں کے درمیان اگر گرد ان کے وہ آوازیں ہیں تو انسان کو تو آرام سے سونے چاہیے نا، آرام کرنی چاہیے۔ تو اس لیے ٹی وی کو بند رکھو، سونے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ بند رکھو ٹی وی کو، اور میوزک کو بند رکھو 1 گھنٹے سے پہلے بند رکھو، ضروری نہیں ہے۔ میں بہترین بات کہی عمر نے، ایک اچھی کتاب پڑھیں، یہ بہترین بات ہے، کوئی اچھی کتاب پڑھے۔ لیکن جب میں اسکول ٹائم میں تھا تو جب نیند نہیں آتا ہے تو میں ایک کتاب تھا ایک مضمون کی ایک کتاب تھا جو مجھے زیادہ یاد نہیں ہوتا تھا، میں وہ لیتا، جیسے میں لے آتا تھوڑی دیر بعد نیند آ جاتا۔ اور ایک وقت میں ایک شخص کے ساتھ تھا، ان کو نیند نہیں آتا تھا بغیر ٹی وی دیکھتے ہوئے، تو میں نے ایسا پروگرام لگا لینا تھا جو انٹرسٹ کا نہیں ہوتا ہے، انٹرسٹ تو وہ آرام سے سو جاتا، کیونکہ وہ انٹرسٹنگ نہیں ہوتا پروگرام تو وہ سو جاتا ہے، تو میں ٹی وی بند کر دیتا۔ اسی طرح آپ بہت سی چالیں چلا سکتے ہیں، چالیں بے خوابی کے لیے چال چلائیں، اور ایسا کچھ کریں جو کہ نیند آئیں، اور اگر کسی اور کو نیند نہیں آتا ہے تو بھی یہی طریقے اس پہ آزمائے ہیں۔ اگر سوتے ہوئے رات کو جاگ جاتا ہے کچھ لوگ تو فوراً آپ اٹھے اور کچھ کام کریں، اور بہتر ہے نہ سوئے، جب نیند آ جائے تو سو جائے، لیکن ٹائم پہ صبح سے اٹھنا ضروری ہے، ورنہ بری عادت ہو جائیں گے، رات کو پھر جلدی نیند نہیں آئیں گے۔ کال ہولڈ پہ ہیں، آتے ہیں، ٹیکنکس بتاتا رہوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون بات کریں، کہاں سے؟ سر محمد ندیم یوسفی مولکھنگا لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ محمد ندیم یوسفی صاحب، کیا حال ہیں؟ الحمدللہ سر، آپ ٹھیک ہے؟ سب لوگ ٹھیک ہیں یہاں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، بہت اچھے ہوں، بہت خوش ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ جی، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں ندیم صاحب؟ کیسی چل رہی ہے ورکشاپ سر؟ بہت اچھے، الحمدللہ، ورکشاپس بہت اچھے چل رہے ہیں، کراچی میں ابھی چل رہی ہے، اور انشاءاللہ اس
اس سنڈے کو، اس سیٹرڈے کو کراچی میں پھر ہوں گے، سیٹرڈے کو اور سنڈے کو میں آؤں گا انشاءاللہ 3 بجے۔ ہم ویٹ کر رہے ہیں بڑی شدت سے، ہمارے دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سب لوگ جائیں گے۔ بالکل بالکل بالکل، آپ آئیں گے انشاءاللہ، بہت اچھے خدمتیں کر رہے ہیں آپ، میں دیکھ رہا ہوں آپ بہت اچھے خدمتیں کر رہے ہیں، فیس بک پہ بھی بہت سی خدمتیں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جی، میں آپ نے گروپ پہ بنائے ہو؟ میرا کام اس طرح کا ہے کہ میں ٹچ ہیلنگ کو کم دیتا ہوں، لیکن ڈسٹنٹ ہیلنگ میں روزانہ کافی لوگوں کو دے رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا، اس کے رزلٹ بڑے شاندار آ رہے ہیں جی۔ انشاءاللہ کیوں نہیں آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ ہمارے ایک دوست ہے لاہور میں، سٹریس کے، وہ ڈپریشن کے مریض ہیں، تو وہ مجھے جب بھی کہتے ہیں میں ان کو سینڈ کرتا ہوں ہیلنگ، تو اسی وقت وہ کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ فرق پڑا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو یہ بھی ہوا ہے کوئی ندیم صاحب، کوئی بے خوابی کا اور عصبی دباؤ کا، سر درد کا، پریشانی کا کوئی ایسا علاج کیا ہوا آپ نے؟ کیسے ہوتی ہے تو آپ کچھ بتا سکتے؟ جی میرے پاس یہاں لوگ آتے ہیں نا، میری دکان ہے، شاپ ہے، یو پی ایس کا میں کام کرتا ہوں۔ اچھا تو صحیح، جس آدمی کو بھی میں ہیلنگ کرتا ہوں اسی وقت سونے لگتے ہیں وہ۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی نیند آ جاتے ہیں ان کو؟ ہاں جی، تقریباً 15-20 دن پہلے ایک آدمی میرے پاس آیا تھا، صحیح، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میرے سر میں درد ہو رہی ہے اور بہت ٹینشن میں ہوں۔ رات کو سویا وہ اٹھ کے آیا تھا، وہ تقریباً 1 بجے ہاں ہاں ہاں، اچھا سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی اس کو، تو میرے پاس آیا تو میں نے اس کو اسی وقت ہیلنگ دی، تو کہنے لگا کہ مجھے نیند آ رہی، میں گھر جا رہا ہوں۔ جی آ کے اس نے بتایا کہ میں بہت گہری نیند سویا ہوں آج۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ، بڑی زبردست بات ہیں، بہت اچھے بات۔ شوگر کے مریض بہت ٹھیک ہو رہے ہیں، شوگر کے مریضوں کو میں ڈسٹنٹ ہیلنگ 6 لیول سے کر رہا ہوں۔ اچھا اچھا، ماشاءاللہ، اور بہت ایک بڑی بات۔ بچی ہے جس کو انسولین لگ رہی تھی 10 یونٹ صبح دوپہر شام، صحیح 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 صحیح، تو اب اس کو 4 یونٹ لگ رہی ہے، ابھی اس کو تقریباً 8 دن ہوئے ہیں۔ وہ مجھ سے ڈسٹنٹ ہیلنگ لے رہی ہے، رات 9 بجے کا میں نے ٹائم بنایا ہوا ہے، سب لوگوں کو بتایا ہوا ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اور وہ اس کے 4 یونٹ صرف رہ گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید ہمیں کریں تو بالکل یہ ختم ہو جائے اس کی جو انسولین کی ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اور ایک مریضہ تھی ہمارے شہر سے تھوڑا سا دور ہے، 20 کلومیٹر، صحیح، وہاں ان کو میں نے ڈسٹنٹ ہیلنگ دی ہے، تو ان کے 2 گولیاں وہ کھا رہے تھے ڈائمنڈ کی، دوپہر شام، تو اب وہ آدھی سے بھی آدھی کھا رہے ہیں، وہ بھی احتیاطاً کھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ضرورت نہیں رہے گی ہمیں۔ بہت اچھا، بہت زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ندیم صاحب، بہت اچھا۔ اعصاب کے بھی، نیند کا تو آپ نے بتا دیا، سبھی کمزوری کا بھی آپ نے بتا دیا، جو ٹینشن ڈپریشن۔ ایک اور میں نے تجربہ کیا ہے، میں نے کچھ لوگوں کو آنکھوں کے لیے ڈسٹنٹ ہیلنگ سے سینڈ کی ہے، 7th لیول اور 6 ملا کے، جی جی ماشاءاللہ، اور اس کے بھی رزلٹ ملے ہیں مجھے۔ بہت اچھا، آپ نے آنکھوں کے لیے کیا کیا؟ 7th لیول کو ایڈ کر کے 6 لیول سے ڈسٹنٹ ہیلنگ میں نے سینڈ کی ہے، اور ان کی نظر ویک ہو رہی تھی، وہ رک گئی ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اچھا ندیم صاحب، وہ تو ٹرو بات ہے کہ آپ بڑی خدمتیں کر رہے ہیں الحمدللہ لوگوں کی، اور بہت اچھا، آپ ایک اچھے انسان ہیں، لیکن اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سمداسی تو کیور ہو جاتے ہیں، سارے کچھ بہت اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کوئی ایسا ٹپ بتا سکتے ہیں عصبی کھنچاؤ کے لیے یا نیند کے نہ آنے کے؟ یہ عصبی کھنچاؤ کے لیے سب سے اچھی چیز تو نماز ہے، سر درد کے لیے اور اس چیزوں کے لیے۔ جی نماز میں باقاعدگی رکھیں، اور رات کو سوتے وقت یکسوئی کسی ایک پوائنٹ پہ اپنے ذہن کو مرکوز کر کے کسی اچھی بات کو سوچتے ہوئے اگر سونے کی کوشش کریں گے تو یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ بہت زبردست، کسی اچھی بات کو سوچتے ہوئے، کیا زبردست بات کہی آپ نے۔ اور دن میں جو تصور رکھ لیں، جو اچھی چیز آپ کو پسند ہے اس کا تصور کر لیں، کسی شخصیت کا تصور کر لیں۔ جو اچھائی آپ نے دن کو کیے، اس اچھائیوں کے تصور کریں جو خیر کے کام کیے۔ بالکل، جب بھی ہم کسی اچھی چیز کو، کوئی اچھا کام کیا ہوتا ہے، کسی یتیم کی مدد کی ہوتی ہے یا کسی کی مدد کی ہوتی ہے، اس کو سوچتے ہیں تو اندر ایک خوشی سے بھر جاتا ہے ہمارا۔ بالکل، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اور ویسا بھی رات کو جو ہے نا نماز پڑھ کے نا، تو اس کے بعد ویسے ہی نیند آ جاتے، سکون آ جاتے ہیں نا، بہت عشاء کی نماز پڑھیں تو اسی وقت نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل، نیند آنا شروع، سکون آ جاتا ہے نا بہت سارا۔ جی جی سر، میں پہلے رات کو جاگتا تھا تھرو
ہوں ساری رات، لیکن آپ نے ایک پروگرام بتایا تھا کہ رات کی نیند ضروری ہے، تو اس لیے اب عشاء کے بعد میں 2 گھنٹے سو جاتا ہوں. ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. اس کے بعد میری طبیعت بہت بہتر ہو گئی ہے اب. بہت اچھا الحمدللہ. ہاں میں نے دیکھا آپ کبھی کبھی رات کو جھاگتے ہیں تو جی میں مشکل جاگتا ہوں، لیکن اب میں 2 گھنٹے سو کے بعد میں پھر آ جاتا ہوں کام پہ. بہت اچھا آپ نے میرے کہنے پہ عمل کیا. بہت اچھا، بہت بہت شکریہ. الحمدللہ. بہت اچھا. تو یہ اس رات کی نیند ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی وہ میں 2 گھنٹے سوتا ہوں تو اس سے بالکل ایکٹیو طبیعت، تو پھر میں 24 گھنٹے 22 گھنٹے بھی جاگتا رہوں کچھ نہیں ہوتا پھر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑی بات ہے. صرف 2 گھنٹے سو جاتے ہیں آپ؟ ہاں جی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں نہیں نہیں، آپ 8 گھنٹے نیند پورا کر لے. ٹھیک ہے. ہاں صبح کے وقت تھوڑی سی کر لیتا ہوں میں دوپہر کو. اچھا اچھا، صحیح ہے صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہتر یہ ہے کہ رات کو آپ نیند بہتر ہے جو رات کو، کیونکہ آج کل ٹائم ایسا ہوا ہے چونکہ کلولا ضروری تھا، ایک وقت تھا نا، ایک وقت تھا وہ ٹائم کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو چینج کرتے رہیں. تو ٹائم آج کل ایسا ہوا ہے کہ ہمیں نیند لینا رات کو لازمی ہے اور دن کو کام کرنا ضروری ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، تو اس لیے ضروری ہے. تو سر آپ آ رہے ہیں لاہور میں 10 کو نا؟ جی بالکل میں آ رہا ہوں انشاءاللہ 10 کو. کافی سارے لوگ جو ہے نا انٹرو کلاس کے لیے بھی اور ہیلنگ کلاس کے لیے بھی تیار ہوئے ہیں گریجویٹ کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بالکل ہمارے جو دوست راحت صاحب ہیں بہت کام کر رہے ہیں، وہ ٹیچر ہیں کیونکہ وہ تو ٹیچروں کے ساتھ مل کے جو کام کر رہے ہیں. صحیح صحیح. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اچھا بہت اچھا. قاری صاحب بھی کافی ایکٹیو ہیں. ماشاءاللہ. نہیں آپ لوگ بڑے اچھے گروپ ہے اور بہت جی آپ نے اچھا کیا کہ ان لوگوں کو ساتھ لے آیا اس سائٹ پہ، اور یہ آپ کو بھی ثواب ہے، اور مل کے لوگوں کی خدمت پہ، اور اتنی بڑی بڑی پرابلمز اللہ تعالیٰ ٹھیک کرتے ہیں، تو یہ بہت بہترین عبادات میں سے ہیں. سر آپ کو ہم نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا تھا پہلی دفعہ، اس کے بعد جو ہے نا وہ ایکٹیوی پہ، اور بعد میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. صحیح 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 صحیح. بہت اچھا بہت اچھا. اللہ آپ کو بہت بس کسی وسیلے سے اللہ تعالیٰ ملا لیتے ہیں کہیں نہ کہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں سر ہمیں. اللہ آپ کو اور خوشیاں اور طاقتیں اور علم عطا فرمائیں، اور انشاءاللہ جی سنڈے کو ملاقات ہوگی لاہور بہت میں. اچھا بہت اچھا. انشاءاللہ 3 بجے سنڈے کو ملاقات جی ہوگی بالکل. اسی ہوٹل لاہور میں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ جی بات ہو رہی تھی مرغن اور ایسے ویسے غذاؤں کی جو رات کو جو انسان کھا کے اور کیفیت عجیب سا ہو جاتا ہے، اتنی غذائیں کھا کے، اور اس کے بعد پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کو. تو اس لیے پلیز تھوڑا سا اس چیزوں میں احتیاط کرے. رات کے کھانے میں بہت محتاط رہیں، انتہائی زیادہ محتاط رہیں. کچھ لوگ خوب نیند آنے کے لیے کچھ ڈرنک کرتے ہیں، کچھ اور وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں. تو ایک تو میں نے سگریٹ چھوڑنے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ سگریٹ چھوڑ دیں، تمباکو نوشی چھوڑ دیں. تو رات کو جو ہے وہ روم میں سگریٹ پیتے ہوئے، اور رات وہ روم کے ماحول ٹمپریچر بڑا عجیب ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے اعصاب کو وہ جو آکسیجن ہے پراپر طریقے سے وہ نہیں ملتے ہیں. ایک کال ہولڈ پہ ہیں، ہم آتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کون؟ ڈاکٹر عبد الصمد بات کر رہے ہیں؟ جی کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟ شمرین اقبال لاہور سے بات کر رہے ہیں. جی میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں. جی ماشاءاللہ بہت اچھا. اور کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ میں آپ سے جو ہم نے آپ کا لیکچر اٹینڈ کیا تھا، تو آپ نے بتایا تھا نا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ انرجی فارم میں رہتا ہے دنیا میں. اچھا. تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو روحیں جنہیں ہم روح کہتے ہیں، کیا وہ زمین پہ ہی رہتی ہیں یا عالم ارواح میں بھی جاتی ہیں؟ نہیں، عالم ارواح میں چلے جاتے ہیں. روح عالم ارواح میں چلے جاتے ہیں، لیکن انسان اتنا پھیلا ہوتا ہے، اللہ کے بڑی اشرف المخلوقات ہے، تو تھوڑی بہت انرجی تو ظاہر ہے انسان کے، کچھ پازیٹیو انرجی یا کچھ نیگیٹیو انرجی تو رہتے ہیں. سائنس نے یہ ثابت کیے ہیں کہ کوئی بھی چیز مرتے نہیں ہیں، صرف وہ مقصد فنا ہو جاتے ہیں. یعنی دین نے یہ ثابت کیے ہیں کئی ہزار سال پہلے، سائنس سے بھی پہلے، کہ
انسان جو ہے نا مرتے ہی نہیں ہے اور یہ فنا ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ جنم ہوتی ہے، پھر ہم جنت اور جہنم ہوتے ہیں، سزا جزا ہوتی ہے. تو یہ تو ایک ٹرو بات ہے، یہ تو ایک سچ بات ہے، یہ تو کوئی ہر بچے کو بھی آج کل پتہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے.